السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر، احسان، کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ہم سب کو رمضان المبارک عطا فرمایا۔ تو تھوڑا سا ریکیپ رمضان المبارک کے بارے میں اگر کریں ہم سب لوگ، کیا کھویا کیا پایا۔ کیونکہ رمضان ایسے تو نہیں ہے کہ بس آئے اور جائے اور ہم کچھ اس کے بارے میں سوچیں نا۔ ہم پورے رمضان المبارک میں بھی، اس سے پہلے بھی اس بارے میں مذاکرہ کرتے رہے ہیں کہ رمضان المبارک ہمیں تقویٰ دینے آیا تھا اور ہمارے اندر نیکی بھرنے آیا تھا، جس کو بر کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت ہم نے مذاکرہ کیا۔ اب جب کہ رمضان المبارک گزر گیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تقویٰ، وہ بر ہمارے اندر پیدا ہوا کہ نہیں ہوا۔ ایک اپنا محاسبہ کریں ہم سارے لوگ کہ وہ تقویٰ یعنی گناہوں سے بچنے کی استطاعت اور وہ نیکی، وہ بر، اچھے اعمال کرنے کی صلاحیت وہ ہمارے اندر پیدا ہوئی کہ نہیں۔ سوال ہے کہ ہم سارے لوگ اپنے آپ سے کریں، کیونکہ اگر نہیں ہوا تو پھر تو سب کچھ ہی کھو دیا آنیسٹلی، اور اگر ملا تو سب کچھ پا لیا۔ لیکن ایک سیریس سیلف اسیسمنٹ، ایک بہت ہی دیانتداری کے ساتھ اپنا محاسبہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو شکر ادا کریں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان المبارک کی آیات بتائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں رمضان المبارک دیا اور تم اس لیے بھی دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس کے بعد، اس بات پہ کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی۔ ہم سب نے رمضان المبارک کے روزہ رکھے، الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے۔ ہم سب لوگوں نے تراویح پڑھی، اللہ کا بہت شکر ہے۔ ہم سب لوگوں نے کچھ یقیناً توفیق ہوئی ہوگی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی، اللہ کا بہت شکر ہے۔ ہم سب کو توفیق ہوئی ہوگی دعائیں مانگنے کی، اللہ کا بہت شکر ہے۔ ہم سب کو توفیق ملی ہوگی تہجد پڑھنے کی، صبح سحری کے وقت اٹھتے ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے۔ ہم سب کو توفیق ملی ہوگی بہت سارے اور نیک اعمال کرنے کی، اللہ کا بہت شکر ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی ہدایت دی۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ہدایت نہیں ملی تھی، اپنی مسلمان بھائی بہن، اپنی مسلمان بچے بچیاں، شاید ہمارے بہت قریب ارد گرد ہم دیکھتے تھے رمضان المبارک کے اندر کہ انہوں نے رمضان المبارک میں بھی وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی تو یہ اللہ کا بہت شکر کا مقام ہے، اللہ کا تہ دل سے شکر ادا کرنے کا مقام ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی۔ اتنی بڑی سعادت ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو، اتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اعتکاف میں مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور ہم میں سے کچھ ساتھی، مجھے بھی پتہ ہے، مجھے بھی اللہ نے توفیق دی، باقی بہت سارے ساتھی ساتھ ہیں کہ ہمیں مدینہ منورہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف بیٹھنے کی توفیق دی۔ یہ وہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ اس پہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اس کا کوئی ہے ہی نہیں بدل۔ گاڑی، گھر، مال، بیوی، بچے، شوہر،
باقی سارا سٹیٹس، یہ سب بہت چھوٹی نعمتیں ہیں اس کے مقابلے میں جب ہم کمپیئر کرتے ہیں ریلیٹیولی اسپیکنگ، نسبتاً یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اس کے سامنے یہ باقی نعمتیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں. اور تو وہ بھی نعمتیں ہیں، کوئی شک نہیں ہے. کھانا بھی نعمت، پینا بھی نعمت، کپڑے بھی نعمت، گھر بھی نعمت، گاڑی بھی نعمت، بیوی بھی نعمت، بچے بھی نعمت، والدین بھی نعمت، عزیز اقارب بھی نعمت، یہ ساری نعمتیں ہیں، نو ڈاؤٹ. جاب بھی نعمت، رائٹ. لیکن یہ جو روحانی نعمتیں ہیں یہ اس کے مقابلے میں دنیاوی نعمتیں چھوٹی ہیں. والآخرۃ خیر و ابقا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی بہتر زندگی بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی زندگی بھی ہے. ظاہری بات ہے ایک زندگی ہے جو بہتر زندگی ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. یہ چھوٹی سی زندگی ہے، ریلیٹیولی اسپیکنگ کچھ بھی نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو دنیا کی زندگی بس تھوڑی سی ایک صبح یا ایک شام گزار کے آئے ہیں، غالباً یا ایک صبح تھی یا ایک شام تھی، الا عشیۃ او ضحاہا، یا ایک شام تھی یا ایک صبح تھی یا ایک شام تھی. بس ریلیٹیو تو یہی ہوتی ہے نا بات. ایک 50,000 سال کا دن جس کو یوم القیامہ کہا گیا ہے، قیامت کا دن، اس کے مقابلے میں 60 70 80 سال کی زندگی، 50,000 ورسز 60 کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کیا پرسنٹیج بنتی ہے؟ رائٹ اراؤنڈ واٹ 1%، 1 سے 2%. تو قیامت کے دن لوگ سمجھیں گے زندگی تو اتنی چھوٹی سی گزاری میں نے، ایک صبح گزار کے آیا، شاید ایک شام گزاری شاید میں نے زندگی دنیا میں. تو وہ اتنی بڑی زندگی، یہ تو قیامت کا دن ہے. اس کے بعد نیور اینڈنگ لائف، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی. اور اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اتنی سی. تو اس کی نعمت اگر مل جائے ورسز اس کی نعمت مل جائے تو لاجیکل بات بنتی ہے، ایک بڑی عقلی بات ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے ورسز اس کی. تو اللہ کا بہت شکر ادا کرنے کا مقام ہے، کیونکہ شکر ادا کریں گے تو اللہ اور دیں گے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ کا ایک پرنسپل ہے، ایک اصول ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں زیادہ کریں گے، ان نعمتوں کو زیادہ کریں گے. تو پلیز ہم لوگ شکر ضرور ادا کریں رمضان المبارک کی نعمت کا، اور اس کے اندر جتنی بھی توفیق ملی، اور امید ہے ہمیں اللہ سے. ہم کیا لوگ ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں. یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ بچے ہوتے ہیں شروع میں ڈرائنگز کرتے ہیں، کلرنگ کرتے ہیں، رائٹ. بچوں کو شوق ہوتا ہے کلرنگ کرنے کا. اب جب 2 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ کلرنگ کرتا ہے تو کیسی کلرنگ کرتا ہے؟ ایسی بس ٹیڑھی میڑھی لائنیں مارتا ہے، کبھی باہر نکل رہی ہیں، کبھی ایسے کر رہی ہے، پراپرلی فل بھی نہیں کرتا. اور اپنے ٹیچرز کو، پیرنٹس کو آگے دکھاتا ہے، والدین کو، کہ دیکھیں میں کلرنگ کر کے لایا ہوں. تو ہمیں پتہ ہے کتنی پیتھیٹک کلرنگ ہے، کتنی بری کلرنگ ہے. لیکن کیا ہم بچے کو کہتے ہیں، مارتے ہیں اس کو، یہ کیا. ہوں گے کوئی فرعون شاید ایسا بھی کرتے ہوں گے، اللہ رحم کرے، ایسے لوگوں سے بچائیں. لیکن عام لوگ گلے سے لگائیں گے، اسے پیار کریں گے، اس کو کوئی شاید تحفہ بھی دیں گے، کوئی چاکلیٹ دے دیں گے، کہیں گے ماشاء اللہ کتنی اچھی کلرنگ کی. چھوٹا سا بچہ ہے، کمزور سا. ہمارا حال اس سے بھی گیا گزرا. اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں تو ہماری کیا اوقات ہے، یہاں سے لے کر یہ پیر تک یہ ہمارا پوری کائنات ہے، سر سے لے کر پیر تک. اتنے سے لوگ ہیں ہم لوگ، لٹرلی اس پوری دنیا میں بھی ہماری کوئی پہچان حقیقت نہیں ہے. جب ہم فلائی کرتے ہیں جہاز کے اوپر، کبھی نیچے کوئی انسان نظر آیا آپ کو؟ گاڑیاں آتی ہیں چھوٹی چھوٹی، کبھی نظر. انسان کبھی کوئی نظر نہیں آیا، کوئی انسان نظر نہیں آیا کبھی بھی جہاز سے. کیوں؟ انسان کی حقیقت ہی کیا ہے؟ چوٹیوں سے بھی چھوٹا ہے. یہ میری حقیقت ہے، دس از مائی ریالٹی. اللہ کے سامنے جو کائنات کے مالک ہیں، زمین و آسمان کے مالک ہیں، ان کے سامنے میری کیا حقیقت ہے؟ تو چھوٹا بچہ تو پھر بھی میرے سے کوئی ریلیٹیوٹی ہے، کچھ نہ کچھ نسبت ہے، رائٹ. اگر میں 50 سال کا ہوں، 3 سال کا ہے، تو پھر بھی 3 ورسز 50 کوئی ریلیٹیوٹی بنتی ہے. اللہ کے سامنے میری کیا حقیقت ہے؟ تو ہم بھی اگر ٹیڑھی میڑھی لائنیں ماریں گے، تھوڑی کلرنگ ایسی ویسی کریں گے، تھوڑے سے ہاتھ پیر ماریں گے، تھوڑی سی عبادت کر لی، 2 رکعت ادھر پڑھ لیے، 4 رکعت ادھر پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، کوئی تھوڑی سی چیریٹی کر دی، کوئی صدقہ کر دیا، کسی کو مسکرا کے دیکھ لیا، کسی کے ساتھ اچھا کر لیا، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی کی غریب کی مدد کر دی، تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں شاباش میرے بندے، شاباش.
تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندوں کو معاف کرنا، لیکن اس کے لیے رحمت ہے جو رحمت مانگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اصل میں پوری زندگی کا اگر لب لباب پیش کریں، اس کی سمری پیش کریں، ایک گول پیش کریں، ایک مقصد پیش کریں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تو زندگی کا مقصد یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ ہے زندگی کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی کیسے ہو جائے؟ میں بندہ ہوں اللہ کا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے زندگی کا مقصد۔ اس کے لیے ریئلائزیشن نمبر 1 کہ میں بندہ ہوں۔ آج کا خطبہ بھی اسی بارے میں تھا، تو وہی میں کم از کم، پتہ نہیں باقی ایمریٹس میں کیا تھا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اس کے لیے ریئلائزیشن نمبر 1 یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو پہچانوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ رمضان المبارک میں روزے رکھتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، کیوں؟ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کے پورے 29 دن 30 دن روزے رکھے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ بندگی کیا ہوتی ہے؟ غلامی۔ جو آقا نے کہہ دیا مان لیا، سمعنا و اطعنا، میں نے سنا، میں نے مانا، رائٹ۔ اگلا دن آیا پہلی شوال کا، اور پہلی شوال کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آج روزہ رکھنا گناہ ہے۔ سبحان اللہ، یا اللہ وہی سورج نکلا ہے، رائٹ۔ ایک منٹ کا شاید فرق پڑا ہوگا، شاید 1 منٹ کا بھی نہ فرق پڑا ہو۔ کل بھی فجر جو ہے وہ 4:30 پہ مثال کے طور پہ ہوئی تھی، آج بھی 4:30 پہ ہوئی، وہی سورج نکلا۔ یا اللہ کل بھی وہی سورج نکلا تھا، آج کا دن بھی ویسے ہی ہے جیسے کل کا تھا۔ کل آپ نے کہا تھا روزہ نہیں رکھو گے تو گناہ ہے، آج کہہ رہے روزہ رکھو گے تو گناہ ہے۔ کیا فرق ہے یا اللہ؟ فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آج روزہ نہیں رکھنا، میں نے کہا سمعنا و اطعنا، نہیں رکھوں گا یا اللہ۔ سو مت سو کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے سنت ہے کہ کچھ کھا کے جاؤ تاکہ بتاؤ ساری دنیا کو کہ آج میں روزے سے نہیں ہوں، آج میں نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ سنت ہے عید الفطر کی نماز میں کچھ کھا کے جانا، ضروری نہیں ہے سوئیاں، لوگ تو سوئیوں کے بغیر عید نہیں ہوتی نا ہماری، جیسے پکوڑوں سموسوں کے بغیر افطار نہیں ہوتا۔ خیر کھائیں جو مرضی کھائیں، اللہ کی نعمتیں، لیکن اناؤنسمنٹ ہے وہ کہ آج میں روزے سے نہیں ہوں۔ کیوں؟ میرے اللہ کا حکم ہے کہ روزہ نہیں رکھنا آج۔ کل تک اشراق پڑھیں گے تو اتنے سارے فضائل آ جائیں گے جی، اگر کوئی فجر کے بعد سے لے کر اللہ کے ذکر میں بیٹھا رہے، مطلب اللہ کے ذکر میں رہے، ضروری نہیں ہے بیٹھا ہی رہے، اللہ کے ذکر میں رہے اور پھر سورج نکلنے پہ 2 رکعت پڑھ لے گا تو اس کے اتنے فضائل آتے ہیں حدیث کے اندر۔ آج اللہ کا حکم ہے آج کوئی اشراق نہیں، آج فجر پڑھو، معمولات بھی آج ساری چھٹی، جس سارے تمہارے لمبے چوڑے اذکار کرتے ہو نا ذرا، آج چھٹی، فجر پڑھو، اٹھو، گھر جاؤ اور جا کے تیاری کرو نماز پڑھنے کی، عید کی نماز پڑھنے کی تیاری کرو، نہاؤ دھو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، کوئی اشراق نہیں، کوئی نوافل نہیں، کوئی سنت نہیں، جاؤ عیدگاہ چلو، مسجد چلو، عید کی نماز پہ جاؤ، اس کی تیاری کرو۔ اور عید کی نماز پڑھ لی، اب عید کی نماز پڑھ کے اب کوئی بیٹھ کے نوافل نہیں پڑھنے وہاں پہ، چلو گھر جاؤ، گھر جا کے لوگوں کو عید کی مبارکباد دو، لوگوں کے ساتھ میل جول کرو، کھاؤ پیو، اللہ کی طرف سے آج دعوت ہے تمہیں۔ سبحان اللہ، آج اللہ کی طرف سے دعوت ہے، اسی لیے روزہ رکھنا حرام ہے کہ آج اللہ کی دعوت ہے، اللہ خوش ہے، آج اللہ تم سے راضی ہو گئے۔ عید اسی کا نام ہے کہ آج اللہ تم سے راضی ہو گئے، تم نے جو محنت کی ہے اس کی وجہ سے آج اللہ تم سے راضی ہے، آج اللہ بہت خوش ہے، اور چونکہ اللہ بہت خوش ہے تو میں بھی بہت خوش ہوں۔ یہی تو عید ہے کہ آج میرے اللہ مجھ سے راضی ہو گئے، اس لیے میں بھی آج دل سے خوش ہوں اور اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، لوگوں کو کہہ رہا ہوں مبارک، عیدکم مبارک، کل عام وانتم بخیر، عیدکم مبارک، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ سب لوگوں کو ایک دوسرے کو مبارکبادیں مل رہی ہیں، کس چیز کی مبارک بھائی؟ کیا آپ نے کوئی کارنامہ انجام دیا، کوئی راکٹ بنایا، کوئی جہاز مون چاند پہ پہنچ گئے، کوئی مریخ پہ پہنچے، کوئی جوپیٹر پہ پہنچے،
کیا آپ نے کمال کیا ہے جو آپ آج مبارکبادیں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ یہ مبارکباد ہے، یہ خوشی ہے آج کہ اللہ راضی ہو گئے، اللہ راضی ہو گئے، اور یہ امید رکھنی ہے کہ اللہ راضی ہو گئے، کیونکہ محنت کی میں نے، اللہ کی توفیق سے کی، لیکن محنت کی۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، ليلة القدر میں نماز پڑھی ایمان کے ساتھ اور اللہ سے امید کے ساتھ کہ اللہ راضی ہو گئے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ امید ہے ہمیں، اسی امید پہ تو خوشی ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ کسی کو اگر امید ہی نہ ہو تو عید کیا خاک خوشی؟ اگر کسی کو یہی امید نہ ہو کہ اللہ راضی ہو گئے تو کیا خاک خوشی ہے؟ کوئی خوشی نہیں ہے، پھر تو معاذ اللہ عید تو نہیں ہے، پھر تو وعید ہے، پھر تو وارننگ ہے کہ کیا بنے گا تمہارا اگر تم رمضان المبارک میں بھی اللہ کو راضی نہ کر پائے تو کیسے کر پاؤ گے میرے بندے؟ کیسے کر پاؤ گے؟ اتنی بڑی نعمت تھی۔ تو رمضان المبارک میں ہم نے جو کچھ بھی کیا میرے بھائیوں، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ جو روزہ نہیں رکھا تھا پہلی شوال کو، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ وہ جو کھایا پیا تھا اس دن، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ اور زندگی بھی اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یقین جانیں، ہر روز، ہر صبح، ہر شام میری نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کس طریقے سے میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، میں اس حال میں اس دنیا سے جاؤں، اس حال میں اس دنیا سے جاؤں کہ اللہ راضی ہو۔ یہ میری پوری زندگی کی محنت اور یہی میرا کل اثاثہ ہے۔ That's it۔ کوئی دوسری چیز نہیں ہے، کچھ دوسرا نہیں، نو سیکنڈ تھنگ، کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ مال خرچ کیا کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ سورۃ اللیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، کہ میں نے تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کیا ہے۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس آگ میں کوئی نہیں جائے گا، صرف بدبخت جائے گا۔ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے حق کو جھٹلایا ہوگا اور منہ موڑا ہوگا۔ لیکن وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اس آگ سے جو متقی لوگ ہوں گے، سب سے متقی لوگ، بڑے متقی لوگ، ان کو بچا لیا جائے گا۔ یہ کیا کرتے ہیں متقی لوگ؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، یہ اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں تاکہ ان کا تزکیہ ہو جائے، ان کا نفس پاک ہو جائے، ان کے رذائل روحانی بیماریاں دور ہو جائیں، اس لیے یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر بس۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا، اس لیے نہیں خرچ کر رہا کہ آپ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا تو میں بھی آپ کے اوپر مال خرچ کروں، نہیں، یہ بندہ اس لیے مال خرچ کر رہا ہے تاکہ اس کا تزکیہ ہو جائے، قیامت کے دن یہ اس حال میں جائے کہ یہ بالکل پاک صاف ہو روحانی طور پہ۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ صرف اپنے رب کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے عالی ہے۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقین رکھو بہت عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ یہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ کیوں خوش ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ اس سے خوش ہے، اس لیے مال خرچ کیا کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے، اور یہ عنقریب یہ بھی خوش ہو جائے گا۔ مال بھی خرچ کیا اللہ کی خوشنودی کی خاطر، روزے بھی رکھے اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کی رضا کی محنت کریں ہم سارے کے سارے لوگ۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ساری مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہیں، خیر البریہ ہیں، سب سے بہتر لوگ ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کی جزا ان کے رب کے پاس وہ جنتیں ہیں
جو ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایک جو انعام ان کو ملے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور یہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ عجیب اللہ کی شان ہے، میری اوقات ہی کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے تم بھی میرے سے راضی ہو جاؤ گے، تم بھی میرے سے خوش ہو جاؤ گے جو میں نے تمہارے لیے رکھا ہوگا، میں تمہارے ساتھ خوش ہوں گا اور تم بھی میرے سے خوش ہوگے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ سب اس کے لیے ہے جس کے دل میں اپنے رب کی خشیت ہے، اپنے رب کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھپا دیتا ہے۔ یہ بندہ دن رات دن رات دن رات اس کی یہی ایک کوشش ہے بس کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ ہر کام جو میں کروں اللہ کیسے راضی ہوں گے میرے سے، یہی ہے اس کی محنت۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور عورتوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو جنات ملیں گی، وہ ان کو باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ مساکن طیبہ، پاکیزہ مکان جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو چھوٹی سی چیز ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا تو سب سے بڑی چیز ہے، the fact کہ اللہ راضی ہو جائے، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی تو بڑی کامیابی ہے، زبردست۔ جو ایک مومن بندہ ہوتا ہے نا میرے بھائیوں، جو واقعی میں ایمان والا ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے، جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ خشیت کیا چیز ہے؟ ابھی ہم نے کہا ذالک لمن خشی ربہ، یہ ان کے لیے ہوگا جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہے۔ خشیت ایک عجیب سی کیفیت کا نام ہے، خشیت ہے خوف اور محبت کے درمیان کی چیز کا نام، خشیت ہے محبت اور خوف کے درمیان کی چیز کا نام۔ کوئی بڑا ہے کوئی میرے بڑا ہے، کوئی سٹیٹس میں بڑا ہے، جس نے میرے پہ بڑے احسان کیے ہیں، میرے استاد ہیں، میرے والد ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے میرے اوپر بڑے احسانات کیے، تو مجھے ان سے محبت ہے کیونکہ ان کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ لیکن جو واقعی میں محبت ہوتی ہے نا، محبت کا تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی ناراضگی سے ڈر بھی لگتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ایک بہت سورٹ آف نیچرل، ایک بڑا فطری اندر کا جذبہ ہوتا ہے اگر واقعی میں محبت، اگر واقعی میں محبت۔ کچھ لوگوں کو جو واقعی ایسی فیک محبت ہوتی ہے نا، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے میں محبت کا اظہار کر رہا ہوں، بہت لوی ڈوی ہوتے ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے، وہ بھی کہے گا مجھے آپ سے محبت ہے، ایک دن وہ ناراض ہو جائے گا، کہے گا میں بھی ناراض ہوں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ سب فیک محبت ہے، جعلی محبت کے دعوے ہیں، کیونکہ اگر واقعی میں دل سے محبت ہوتی تو اس کو یہ ڈر لگا ہوتا کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں کوئی ایسی بات نہ کروں جس کی وجہ سے میرے محبوب کی ناراضگی ہو۔ یہ ہوتی ہے اصل محبت باقی، اور یہ محبت یک طرفہ ہوتی دو طرفہ، ایکسپیکٹ یہ کرتا ہے کہ ادھر سے بھی محبت کا اظہار ہو، لیکن اگر ادھر سے محبت کا اظہار نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہ بندہ چھوڑ دے گا اس کو؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، یہ بندہ پیچھے پڑا رہے گا یہاں تک کہ وہاں سے بھی محبت کا اظہار نہ ہو جائے۔ یہ جتنی کہانیاں ہیں لیلا مجنو کی، رومیو جولیٹ کی، اور جتنی بھی ہمارے فوکس، ہمارے کلچر کے اندر، فوک سٹوریز کے اندر ایسی محبتوں کی مرد اور عورت کے درمیان ہوتی ہے کہ جی کسی مرد کو عورت سے محبت ہو گئی اور وہ عورت جو ہے اس کا اظہار نہیں ہے تو یہ پاگل ہو جاتا ہے۔ مجنو پاگل ہو گیا تھا لیلا کی محبت میں، پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ کسی نہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو کچھ نہ کچھ پڑھی ہوتی ہے نا۔ پاگل ہو گیا تھا، اسی لیے تو اس کو مجنو کہا کہ وہ مجنو کا مطلب مجنون ہوتا ہے پاگل۔ وہ پاگل ہو گیا تھا لیلا کی محبت میں۔ آپ کے خیال میں لیلا اس کو رسپونڈ کر رہی تھی؟ نہیں، لیلا اس کو رسپونڈ نہیں کر رہی تھی،
لیکن یہ چونکہ اس کو محبت ہو گئی تھی تو اس کو یہ نہیں کہ لیلا رسپونڈ نہیں کر رہی تو مجھے بھی کیا فرق پڑتا. جو اصل محبت ہوتی ہے اس کے اندر ایک بندے کے دل میں محبت ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دوسرا بندہ بھی مجھ سے محبت کرے اور اپنی محبت کا اظہار کرے. یہ ہوتی ہے پکی محبت اور سچی محبت. اور جب محبت ہوتی ہے تو اس کو یہ ڈر لگا ہوتا ہے کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں میری طرف سے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو. یہ محبت اور خوف, کس چیز کا خوف؟ کہ محبوب ناراض نہ ہو جائے. یہ خوف اس سانپ بچھو شیر کا خوف نہیں ہوتا, یہ اس چیز کا خوف ہوتا ہے میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ محبت اور خوف کے امتزاج کو خشیت کہتے ہیں, کیونکہ اس کو کچھ سمجھتا ہے, اس کو کچھ ویلیو دیتا ہے, اس شخص کو اس کو بڑا سمجھتا ہے, ویلیو اسٹیٹس میں بڑا سمجھتا ہے, اس کے دل میں کوئی ایک ویلیو ہوتی ہے, ایک اسٹیٹس ہوتا ہے اس کے دل میں. اس کو خشیت کہتے ہیں, محبت اور خوف. اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ یہ محبت اور خوف کا امتزاج ہو ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے. محبت کیوں نہ ہو؟ اللہ کی نعمتیں ان گنت. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اگر سمندر انک بن جائے, روشنائی بن جائے, تو اللہ کی تعریف لکھتے سمندر ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ کی تعریف کے کلمات, اللہ کی صفات ختم ہو ہی نہیں سکتی, بے شک تم اس جیسا ایک اور ہی سمندر کیوں نہ لے آؤ. ہر چیزیں تو اللہ نے بنائی ہے, ہر چیز ہی اللہ ہے, ہر چیز اللہ ہی کی تخلیق ہے, ہر چیز میں اللہ کی صفات ہے. وہ اللہ جس کی صفات اتنی عالی, جس میں جیسے میں نے کہا کہ سر سے لے کر پیر تک میں اللہ کے احسانات میں ڈوبا ہوں. فیکٹ میں یہ بات کر رہا ہوں, اللہ کا احسان ہے. صبح تک میں کھانس رہا تھا, ابھی اللہ تعالیٰ نے کھانسی کو کنٹرول کروا دیا اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں تو سوچ رہا تھا آج کہ میں گیدرنگ کروں کہ نہ کروں, کیونکہ بات ہی نہیں ہو رہی تھی ٹھیک طریقے سے. اللہ کا احسان ہے, تو کیوں نہ محبت. لیکن ساتھ میں چونکہ محبت ہے اور انسان چاہتا ہے کہ اللہ بھی محبت کرے, اللہ بھی راضی ہو جائے. جیسے میں کہہ رہا ہوں سب اللہ کی رضا ہے, اللہ بھی راضی ہو جائے. دل میں کھٹکا لگا ہوا ہے ہر وقت, ایسا کچھ نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے, ایسا کچھ نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے, ایسا کچھ نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے. جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کبھی زبان پھسل گئی, کبھی کچھ اور غلطی ہو گئی, تو فوراً ایک ندامت اور استغفار کی کیفیت میں انسان چلا جاتا ہے, اللہ معاف کر دے, اللہ ناراض نہیں ہونا, اللہ ناراض نہیں ہونا, غلطی ہو گئی میرے مولا, میں نے بڑی کوشش کی, اللہ معاف کر دینا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. اللہ آپ میرے رب ہیں, میں آپ کا بندہ ہوں, آپ نے مجھے بنایا. یہ سید الاستغفار ہے نا, آپ نے مجھے بنایا. خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک, میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا یوم الالست میں, جتنی میری استطاعت ہے یا اللہ میں اس کی کوشش کر رہا ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت. یا اللہ میں اپنی جو میرا شر ہے, یا اللہ میں آپ سے اس کی پناہ چاہتا ہوں, اپنے شر سے پناہ چاہتا ہوں. جو میں نے کیا ہے, جو میرے گناہ ہے, اس کے شر سے میں آپ ہی کی پناہ چاہتا ہوں. ابوء لک بنعمتک علی. یا اللہ جتنی آپ کی میرے اوپر نعمتیں ہیں ان سب کا اعتراف کرتا ہوں. وابوء بذنبی. یا اللہ اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں. فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہ مجھے معاف کر دیجئے, اور کون معاف کرے گا میرے گناہوں کا اگر آپ نہیں کریں گے تو, اور کہاں جاؤں. ایک کھٹکا لگا ہوا ہے, اللہ ناراض نہ ہو جانا کہیں, اللہ ناراض نہ ہونا, میرے اللہ ناراض نہ ہونا. یہ ہے خوف کہ اللہ جس سے مجھے محبت ہے وہ کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس کو خشیت کہتے ہیں. ہر وقت یہ لگا ہوا ہے, اور زندگی عجیب ہو جاتی ہے انسان کی. جب انسان کو ایک کھٹکے لگے رہتے ہیں تو انسان کی زندگی عجیب ہو جاتی ہے. یقین جانے اگر اللہ
رحم کریں. لیکن کوئی بندے ہوتے ہیں جن کو خوف کی کیفیت محبت کی کیفیت سے زیادہ ہو جاتی ہے, امید کی کیفیت سے, امید کی کیفیت سے زیادہ ہو جاتی ہے. یہ لوگ کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے, ہر وقت ڈر لگا ہوا ہے. جبکہ اصل یہ ہونا چاہیے تھا کہ امید اور خوف کے درمیان ایک اعتدال ہونا چاہیے تھا. شیطان کو موقع نہیں ملنا چاہیے تھا کہ خوف کی وجہ سے کوئی مایوس کروا دیتا اس انسان کو. لیکن کبھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے لیے کہ خوف امید سے غالب ہو جاتی ہے. یہ تو کھا بھی نہیں سکتے, ہر وقت ڈر لگا ہوا ہے, ہر وقت دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہے. لیکن امید اور خوف اعتدال تو ہونا چاہیے. امید بھی ہے خوف بھی ہے, امید بھی ہے خوف بھی ہے, امید بھی ہے خوف بھی ہے. نفس بھی بیٹھا ہوا ہے اندر, شیطان بھی لگا ہوا ہے. کون چیز روکے گی نفس اور شیطان کو؟ خوف, اللہ کی ناراضگی کا خوف. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو اس کی خواہشات یعنی بیجا خواہشات سے روکا, جنت اسی کا تو ٹھکانا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ڈرتا ہے اللہ سے, اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا رہتا ہے, اللہ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. لیکن یہ عجیب سی کشمکش, ہر روز کی کشمکش, صبح کی شام کی, صبح کی شام کی. ہر بندہ کر کے بھی انسان ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں اخلاص تھا نہیں, پتہ نہیں اللہ کے لیے کیا کہ نہیں, اللہ قبول کر لیجئے گا, محنت تھوڑی سی کی, رمضان گزارا, اللہ قبول کر لیجئے گا. تقبل اللہ, دعائیں بھی دوسرے کو یہی دے رہے ہیں, تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال, اللہ میرے سے بھی قبول کرے, آپ سے بھی قبول کرے, جو نیک اعمال ہم نے کیے ہیں. دعائیں دیتے جا رہے ہیں, اللہ قبول کر لینا, اللہ قبول کر لینا, اللہ قبول کر. امید بھی ہے, دعائیں بھی دے رہے ہیں. ایک عجیب کشمکش کی زندگی ہے. اور جب جنت میں جائیں گے, یہ جو آیت کے ہم نے پڑھی کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنین مومنات سے ایسے باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ رہیں گے, اور مساکن طیبۃ فی جنات عدن, اور پاک مکان ہوں گے, پاکیزہ مکان ہوں گے ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں. ورضوان من اللہ اکبر, یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں, اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. وہاں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا, جنت میں اللہ کا اعلان ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندو آج میں تم سے راضی ہو گیا, ایسی رضا جس کے بعد میں کبھی ناراض نہیں ہوں. سبحان اللہ. اب آئے گا نا مزہ جنت کا, اب مزہ آئے گا جنت کا. کشمکش ختم, ڈرتا ہی رہتا تھا انسان, امید اور خوف, عجیب کیفیت صبح و شام کی. اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندو تم نے محنت کی, شاباش, آج میں تم سے راضی ہو گیا, اور یہ ایسی رضا ہے کہ اب کوئی ناراضگی نہیں میری. کیا مزہ آئے گا جنت کا. ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. ذالک هو الفوز العظیم, یہی تو ہے زبردست کامیابی, بڑی کامیابی. اسی کی محنت میں لگنا ہے میرے بھائیوں. یہ رمضان گزارا ہے, یہی کوشش تھی, یہی اسی لیے گزارا, اس کو ہم بھول نہیں سکتے. اگر کسی نے اس کانسیپٹ کو گراب کر لیا, اگر کسی نے رمضان المبارک میں یہ جو کانسیپٹ ہے, یہ جو نظریہ ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا, اس کو واقعی میں سیکھ لیا ہے اور آگے آنے والی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کا عزم اور تہیہ کر لیا, اس نے سب کچھ پا لیا ہے. اس نے رمضان میں سب کچھ پا لیا ہے. اگر یہ کانسیپٹ نہیں ملا یا اس کانسیپٹ کی محنت نہیں کی میرے بھائیوں, پھر کچھ نہیں پایا. پلیز اس کو سمجھیں. صحابہ بھی اسی محنت میں لگے رہتے تھے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا. دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور جو ان کی معیت میں ہیں, ان کے صحابہ ہیں, ان کو تم دیکھ, وہ کفر پہ تو بہت سخت ہے لیکن آپس میں بہت رحم کرنے والی, رحماء بینہم. اور تم دیکھتے ہو ہر وقت تراہم رکعا سجدا, کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں,
اور اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کی تلاش میں ہر وقت ان کی محنت. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے روشن ہیں، وہ جو اللہ کے سامنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سجدے کرتے رہتے ہیں، اس کی تم چہروں پہ لکھا ہوا ہے، ان کے نور ہے ان کے چہرے پہ. صحابہ کا بھی یہی معمول تھا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. صحابہ کی یہ محنت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتائی ہے، مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ یہ محنت پہ چلو. اور ویسے بھی ایک خوشخبری بھی ہے ان کی محنت پہ چلنے کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین اور انصار میں جو لوگ پہلے ایمان لے آئے. کتنے گروپس ہیں؟ مہاجرین اور انصار. یہ سارے صحابہ ہیں یا مہاجرین تھے یا انصار تھے؟ جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اور مدینہ منورہ میں جنہوں نے ان مہاجرین کی نصرت کی، مدد کی، وہ انصار ہیں. تو یہ صحابہ یا مہاجرین تھے یا انصار تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے ان صحابہ کی اتباع کی اچھے بہترین طریقے سے، جن لوگوں نے ان صحابہ کے نقش قدم پر چلے، والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان صحابہ کے نقش قدم پر چلے، جیسے انہوں نے زندگی گزاری انہوں نے بھی گزاری. ان تینوں کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی اور یہ سب اللہ سے راضی ہوں گے. اللہ کی رضا کی بات کر رہے ہیں. اللہ کی رضا کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں. یہ دیکھو صحابہ کا طریقہ، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا رحماء بینہم، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، ایک جماعت بن کے رہنے والے، رحم کرنے والے، دل نرم ہونے والے، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، ایک دوسرے پہ خرچ کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں. لیکن فسق پہ، فجور پہ، کفر پہ، نافرمانی پہ سخت، اشداء علی الکفار. اور تم دیکھو اللہ کی رضا کی اور اللہ کی فضل کی تلاش میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں. یہ ہے صحابہ کا طریقہ. والذین اتبعوہم بإحسان، جو بھی ان کی اتباع کرے گا بہترین طریقے سے، اللہ ان سب سے راضی ہو جائیں گے اور وہ سب اللہ سے راضی ہوں گے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ نے ان کے لیے ایسی باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی زبردست کامیابی ہے. میرے بھائیوں، پلیز رمضان کا میسج سیکھیں، سمجھیں اور اس کو ایکسیکیوٹ کریں، امپلیمنٹ کریں. ہم سب لوگ اپنی زندگی کے اندر پلیز اللہ کے ذکر میں زندگی گزاریں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں، ہر وقت صبح و شام. ہم سب لوگ ایک ایک چیز اس کے لیے علم حاصل کریں پلیز. اللہ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ایک شخص ہے جس سے مجھے محبت ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کو کیا چیز پسند ہے، کیا چیز ناپسند ہے، تو میں کیسے اس کو راضی کروں؟ آپ سے مجھے محبت ہے اور آپ کو میں کھانے پہ بلاتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ ان کو چپلی کباب پسند ہے، تو میں میک شور کروں گا کہ چپلی کباب بناؤں ان کے لیے. ساری بات ہے. اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے ان کو کیا چیز کھانے میں پسند ہے اور میں ان کو کھانے پہ بلا رہا ہوں، محبت مجھے ان سے ہے، تو کیسے ان کو خوش کروں گا؟ علم تو ضروری ہے، پتہ ہو کیا چیز اللہ کو ناراض کرتی ہے، کیا چیز اللہ کو خوش کرتی ہے. علم حاصل کرنا اسی لیے ضروری ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ میرے محبوب، میرے رب، میرے خالق، میرے مالک، ان کو کیا چیز پسند ہے، کیا چیز ان کے لیے ناراضگی کا سبب بنتی ہے. یہ علم 2 + 2 4 کو علم نہیں کہتے. صرف یہ نہیں ہے کہ میں میتھ سیکھ لوں، فزکس سیکھ لوں، انیٹمی سیکھ لوں، بایولوجی سیکھ لوں، ایسٹرالوجی سیکھ لوں، ایسٹرونومی سیکھ لوں، سوری ناٹ ایسٹرالوجی، ایسٹرونومی سیکھ لوں کہ جی بس مجھے بڑا کوئی پی ایچ ڈی کر لیا میں نے،
ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ سارے علوم فنون ہے، اچھی بات ہے، حاصل کرنے چاہیے، لیکن وہ علم کہاں گیا کہ میری زندگی کیسے ٹھیک ہو جائے، میں کیسے اللہ کو راضی کروں، کیا چیز اللہ کو ناراض کرتی ہے؟ اس کے لیے میرے بھائیوں سب سے بڑی چیز قرآن اور سنت کا علم ہے، کیونکہ وہی چیز اللہ کو راضی کرتی ہے۔ میں پورے رمضان المبارک ایک چیز کی تکرار کرتا رہا، ریپیٹیشن کرتا رہا، بولتا رہا کہ پلیز قرآن کو سمجھیے، پلیز قرآن کو سمجھیے، پلیز قرآن کو سمجھیے۔ ہم سب لوگوں نے قرآن پڑھا، اللہ کرے پڑھا ہو، ایٹ لیسٹ ایک دفعہ پڑھا ہو اینڈ ٹو اینڈ۔ اب ایسا نہ ہو کہ قرآن کو چھوڑ دیں رمضان کے بعد۔ تو قرآن کو پلیز ہم لوگ سمجھیں، تدبر کریں، اس کے اوپر تدبر کریں، تھوڑا فکر کریں، یہ میرے لیے آیا ہے، آپ کے لیے آیا ہے، ہر انسان کے لیے آیا ہے، ہدی للناس، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ہر عیسائی، ہر یہودی، ہر ہندو، ہر برہم، ہر بدھسٹ، ہر مذہب کے ہر شخص کے لیے آیا ہے، ہر انسان کے لیے آیا ہے، میرے لیے بھی آیا ہے، میری ذات کے لیے آیا ہے، ایک ایک آیت میرے لیے آئی ہے۔ میں تدبر کروں، تفکر کروں، اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے، میرے سے بات ہو رہی ہے، اہل کتاب نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اللہ ناراض ہوئے اس سے، ان سے، میرے سے نہ ناراض ہو جائے۔ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پہ نازل ہوا، بنو اسرائیل پہ کیوں ہوا؟ میں تو چاہتا ہوں اللہ راضی ہو، ان پہ غضب نازل ہو رہا ہے، تو میں تو کوئی ایسی بات نہ کروں کہ اللہ مجھ سے بھی ناراض ہو جائے۔ کیا چیز ہے؟ پڑھو تو صحیح میں، سیکھو تو صحیح میں۔ ایک بات کیا چیز تھی؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ ان کو جو کتاب دی گئی تھی اس میں سے کچھ پہ ایمان لاتے تھے، کچھ کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور قیامت کے دن بھی شدید عذاب ہوگا ان کے اوپر، یعنی اللہ ناراض۔ کیا میں بھی تو ایسا نہیں کہیں کہ میں کچھ ایمان لا رہا ہوں، کچھ نہیں لا رہا، جو مرضی کی میری آیات ہے اس کو زندگی میں لا رہا ہوں، باقیوں کو چھوڑا؟ ایسا ہی نہیں ہے کیا؟ ایسا ہی ہے، اکثر امت کا حال یہ ہے۔ تو قرآن پڑھو، نظریں جھکاتا ہوں کہ نہیں جھکاتا، زبان قابو ہے کہ نہیں قابو، جھوٹ تو نہیں بولتا، غیبت تو نہیں کرتا لوگوں کا مذاق تو نہیں اڑاتا، برے القابات سے تو نہیں پکارتا لوگوں کو، سبحان اللہ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اللہ کا حکم، ایک دوسرے کو برے الفاظ سے مت استعمال کیا کرو۔ عجیب عجیب لوگ ایک دوسرے کی نفرت میں، ایک دوسرے کی اپوزیشن میں لوگوں کو القابات دیتے، برے برے القابات دیتے، برے بری نام سے پکارتے، اعوذ باللہ۔ اللہ کا حکم، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو، لا تجسسوا، جاسوسی مت کیا کرو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان والے ہو اس کے بعد گناہ کا ٹپا لگاتے ہو اوپر، کتنی بڑی بات ہے۔ ایمان والے ہو، اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کا حکم ہے، اور تم اس کے بعد گناہ کا ٹپا لگا لیتے ہو اپنے اوپر، کتنی عجیب بات ہے، اللہ کرے کتنی بری بات ہے۔ قرآن پڑھو، کیا چیز اللہ کو ناراض کر رہی ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، اللہ ناراض ہو رہے ہیں۔ لعنت یہ ہوتی ہے اللہ اپنی رحمت کھینچ لیتے ہیں، اس کو لعنت کہتے ہیں۔ کس کس چیز پہ اللہ کی لعنت آئی ہے قرآن میں؟ دیکھو تو صحیح، اللہ ناراض ہو رہے ہیں اس سے کہ میں تو نہیں وہ، میں تو رضا چاہتا ہوں، ایسا تو نہیں اللہ کی ناراضگی مول لے رہا ہوں۔ غیبت کروں، 2 بندے بیٹھ کے تیسرے کی غیبت، 3 بندے بیٹھ کے چوتھے کی غیبت، ایسا تو نہیں کر رہا کہیں میں، اللہ ناراض ہو رہے ہیں، کسی کو حقیر تو نہیں سمجھ رہا کہیں، اللہ کا بندہ ہے وہ، اللہ کا بندہ ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہی اللہ جو جس کا بندہ میں بھی ہوں، وہ شخص بھی اللہ کا بندہ ہے، کہیں میں اس کو حقیر تو نہیں سمجھ رہا، اس کو میں چھوٹا تو نہیں سمجھ رہا۔ اللہ کہتے ہیں کسی کا مذاق مت اڑاؤ، لوگ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں،
ایک دوسرے کا مزہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. اللہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ تم سے بہتر ہو. نبی کریم علیہ السلام فرمایا تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ تو ادھر ہے. تمہیں کیا پتا کس کے دل میں کیا ہے؟ کیا پتا وہ ظاہری طور پہ کسی گناہ میں ہے لیکن دل میں شدید ندامت ہے، اس کے استغفار کی کیفیت میں ہے، روتا ہے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بھیک مانگتا ہے، روتا ہے. کیا پتا اس کے وہ آنسو ندامت کے تمہارے اس تکبر سے ڈیفینیٹلی اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر کیا ہے. اللہ کے نزدیک تو اس کا مقام تمہیں کیا پتا. کہ کسی کو چھوٹا تو نہیں سمجھتے. اللہ کتنے ناراض ہوتے ہیں جو بندہ کسی کو چھوٹا سمجھتے ہیں، کیونکہ تکبر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا بندہ جو کسی کو چھوٹا سمجھتا ہے. لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرہ برابر تکبر برداشت نہیں ہے، جنت میں نہیں جا سکتا. کچھ سیکھو تو صحیح، قرآن پڑھو، تدبر، تھوڑا تفکر. قیامت کی آیات پڑھ کے انسان کا دل دہل جاتا ہے. میں کھڑا ہوں گا وہاں پہ، میں میری ذات وہاں کھڑی ہوگی. نہ آپ کام آئیں گے، نہ آپ کام آئیں گے، نہ آپ کام آئیں گے. کوئی کام نہیں آئے گا اس سے. میری بیوی بھاگے گی، میری ماں بھاگے گی، میرا باپ بھاگے گا، میرا بھائی بھاگے گا، میرا شوہر بھاگے گا، میری اولاد بھاگے گی مجھ سے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ہر بندہ بھاگے گا، اکیلا کھڑا ہوگا. سورۃ الرحمن پڑھ رہا تھا، اللہ نے دل میں ڈالی بات. اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ کل یوم ہوا فی شأن. ہر روز اللہ کی ایک نئی شان ہے. اللہ ایک تدبیر میں لگے ہوئے ہیں. ستارے گھوم رہے ہیں، چاند، سورج، ستارے، سیارے، فرشتے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. کروڑوں لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں. ہر اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے. حکم مل رہا ہے، تم یہ کر دو، تم یہ کر دو، تم یہ کر دو، تم وہ کر دو، تم یہ کر دو. ایک چونٹی، ایک مچھر، ایک مائکروسکوپک ایک کیڑے سے لے کر جنات تک اللہ تعالیٰ سب کی روزی کا انتظام کر رہے ہیں. ہر ایک اللہ کل یوم ہوا فی شان. ایک نظام چل رہا ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گئے انسانوں اور جنوں. پھر اچانک اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان. اے انسانوں اور جنوں سنو، ایک دن آئے گا یہ میں سب سمیٹ دوں گا. سارے چاند ختم، ستارے ختم، سیارے ختم، سب ختم، اور میں اپنے آپ کو فارغ کر دوں گا تمہارا حساب لینے کے لیے. کوئی کام نہیں کروں گا اس دن، کوئی تدبیر نہیں ہوگی اس دن، کوئی اور معاملہ نہیں چلے گا. سنفرغ لکم ایھا الثقلان. میں اپنے آپ کو تمہارے لیے فارغ کر دوں گا. صرف تمہارا حساب ہوگا اس دن. صرف تمہارا حساب ہوگا. میرا حساب ہوگا اس دن. بس اللہ تعالیٰ اس دن بس یہی کام کریں گے. کام چاہتا ہے انسان ایک ایک چیز کا. وضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ. نامہ اعمال پیش کیا جائے گا. جو مجرم ہیں، جنہوں نے جرم کیے ہیں دنیا میں، زندگی میں، زبان قابو نہیں، آنکھ قابو نہیں، شرمگاہ قابو نہیں، وہ دیکھیں گے سب چیز، وہ ڈر جائیں گے. وہ کہیں گے ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کوئی چھوٹی بڑی چیز سے بچی نہیں ہے. ایک ایک لفظ لکھا ہوا ہے جو میں نے بولا تھا زندگی میں، ایک ایک لفظ. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہر لفظ جو منہ سے نکلتا فرشتہ لے لیتا، اس کو لکھ لیتا. سب لکھا ہوا. ایک ایسی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. جو عمال کیے ہوں گے ان کو حاضر پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اللہ تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے. تمہارے اپنے کرتوت. دیکھو تو صحیح، پڑھو قرآن. کیا چیز اللہ کو راضی کرتی ہے، کیا ناراض کرتی ہے. میرے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، میرے دل کے احساسات کیا ہیں، جذبات کیا ہیں، کس کے لیے نفرتیں پالی ہوئی ہیں میں نے، کس کے لیے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، کیا ہے میرے دل کی حالت. کوئی محاسبہ تک کرو، اپنے اندر جھانک کے دیکھو تو صحیح. اللہ اس ایسے دل کو پسند کرتے ہیں. یہ گندا دل، یہ شیطانی گندگی والا دل. رجسن من عمل الشیطان. یہ جو گندگی ہے، رجس الشیطان ہے میرے اندر. یہ جو اندر لوگوں کے لیے برائیاں، بری سوچیں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا اللہ کو یہ دل پسند ہے؟ کیا اللہ کو کوئی اور دل پسند ہے؟ علم تو حاصل کرو میرے بھائیوں. پلیز زندگی کا مقصد سمجھیں. اپنے آپ کو بتا رہا ہوں، سب
میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں، رمضان ابھی ابھی گزرا ہے، بڑا اچھا موقع ہے یہ بات کرنے کو. یہی اسی لیے آیا تھا رمضان، اسی لیے آیا تھا. لوگوں کے لیے زندگی گزارے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ. کسی کی ستاری، لوگوں کی ستاری کریں، لوگوں کے لیے اچھی باتیں کیا کریں، لوگوں کے لیے اچھا سوچا کریں، لوگوں کے لیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کریں، لوگوں کے لیے دل کو بڑا کریں، اپنی زبان کو میٹھا کریں، لوگوں سے محبت کریں، اچھے الفاظ کا چناؤ کریں، لوگوں کے لیے اچھی بات کیا کریں. پلیز اللہ سے تعلق جوڑیں. ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ نے دی تھی رمضان اعتکاف پہ مدینہ منورہ میں، اپنے ساتھیوں کو یہ بات کر رہا تھا، باقی سب کچھ ایک طرف، کچھ اللہ تعالیٰ نے لمبی تراویح اور لمبی قیام اللیل کی توفیق دی تھی نا. سبحان اللہ. کہاں پڑھی، کب پڑھی ہوں گی آخری دفعہ؟ شاید رمضان حرمین میں ہی پڑھی تھی، لیکن 10 دن مسلسل اللہ نے توفیق دے دی. سبحان اللہ. یعنی اتنی تھی کچھ پہ تو بھاری ہونے لگ گئی تھی. کیوں؟ عادت نہیں ہے نا لمبے لمبے سجدے کرنے کی. 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں 25 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں 2 رکعتیں. سبحان اللہ. کیا نعمت تھی. اور میں سوچ رہا تھا اسی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا تھا نا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے میرے حبیب، اکثر رات کو نماز پڑھا کریں، آدھی رات، تھوڑا زیادہ تھوڑا کم، اس آس پاس، اور ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھا کریں. ایک امام صاحب تھے، وہ ترتیل سے پڑھتے تھے. جب ترتیل سے پڑھنا شروع کرتے تھے ایسا لگتا تھا بس اکیلے پڑھ رہے ہیں، پیچھے کوئی بھی نہیں. کیونکہ سبحان اللہ عادت نہیں ہے ہمیں. لمبی رکھتے، لمبی قرات، لمبے سجدے، 10 منٹ کے سجدے، 5 8 منٹ کے سجدے، پتہ نہیں کتنے تھے. سبحان اللہ. کیا نعمت تھی اللہ کی، کیا نعمت تھی. سبحان اللہ. وہ دعائیں یاد آتی ہیں تہجد کی. اللہ جزائے خیر دے امام صاحب کو. میرے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ امام اللہ تعالیٰ کا ریڈیو اسٹیشن ہوتا ہے، کہ اللہ کی طرف سے جب کوئی خبر نشر ہونی ہوتی ہے نا تو امام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتے. یہ جو نماز پڑھنے جایا کریں نا تو جو تلاوت ہوتی ہے اس پہ تھوڑا سا تفکر کیا کریں، تدبر کیا کریں. اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آ رہا ہے، کوئی ریڈیو ایک نیوز نشر ہو رہی ہے، کوئی کئی دفعہ اگر آپ اخلاص دل کے ساتھ جائیں آپ کو خبر مل جائے گی، خبر مل جائے گی. ایک دفعہ رمضان المبارک میں بہت عجیب کیفیت ہو گئی، بہت ایسے ندامت، ایسے بہت ایک مایوسی تک کی کیفیت. وہی جب اگلی نماز مغرب کی تھی تو مغرب میں امام صاحب نے آیات پڑھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. کہ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میرے بندوں اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ تو سارے ہی گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ تو بہت مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے. تو اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا. مایوس کیوں ہوتے ہیں میرے بندے؟ معافی مانگی ہے نا تو ٹھیک ہے، کوشش کر رہے ہو نا ٹھیک ہے، مایوس مت ہونا. وہ جو دعائیں تھیں وہ لمبی لمبی دعائیں، وہ 15 منٹ کی دعائیں، ایسا لگتا تھا لٹرلی شاید وہ جو دل کی کیفیات تھیں جن کو زبان سمجھ نہیں آتی تھی کہ الفاظ کا جامع کیسے پڑھائیں، ان کو پہنائیں، ان کو کیسے وہ دعا مانگیں. وہ جو دل کے اندر ایک کشمکش ہے، اور وہ جو دعا مانگتے تھے تو مانگی تو صرف دل سے ان کے لیے دعا نکلی کہ اللہ ان کو جزائے خیر دیں، کہ جو دل کے اندر ایک سمندر ہے اس کو الفاظ کا جامع پہنا کے اللہ کے حضور ان سارے لاکھوں لوگوں کی طرف سے امام صاحب نے پیش کر دیا. اور لاکھوں لوگ کہہ رہے تھے آمین آمین آمین. میں بھی ایک چھوٹا سا انسان اس کے اندر. جب لاکھوں کے آمین کسی کی تو قبول ہوئی ہوگی نا، تو اس میں ہم جیسے چھوٹوں کی بھی ہو گئی ہوگی. کیا نعمت تھی، کیا نعمت تھی.
رمضان کیا نعمت ہے یہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اس کو ضائع نہیں کرنا، اللہ کی رضا کی تلاش کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، لیکن بندہ رضا کی تلاش کرے تو۔ جو بندہ اللہ کی رضا کی تلاش کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے اپنا، اللہ کی عبادت کرتا ہے، لوگوں پہ رحم کرتا ہے، لوگوں کے لیے اچھا سوچتا ہے، لوگوں کے لیے دل صاف رکھتا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، بس معاف کر دیتا، لوگوں کو کھلاتا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، میں تو تمہیں اللہ کے لیے کھلایا، اللہ کی رضا کے لیے کھلایا، لوجہ اللہ، بس اللہ راضی ہو جائے اس لیے کھلا رہا ہوں تمہیں۔ مجھے تم سے نہ شکریہ چاہیے، نہ مجھے تم سے کمپنسیشن چاہیے، مجھے نہیں کچھ چاہیے تم سے، اس لیے میں تمہیں کھلا رہا ہوں، اللہ راضی ہو جائے، بس مجھے کوئی اور پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے میرے ساتھ برا کیا، معاف کیا یار، اللہ راضی ہو جائے تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے، بس۔ ہر چیز میں اللہ کی رضا ڈھونڈتا رہتا ہے جو بندہ، اللہ اس سے راضی ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، میرے دل کے بڑی قریب ہے، اور پھر بات ختم کر دیتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی اس سے ملتی جلتی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، کہ میرا بندہ میرے قریب کسی چیز سے نہیں ہوتا جو مجھے زیادہ محبوب ہے اس چیز سے جو میں نے اس کے لیے فرض کی ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہ میرا بندہ میرے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے فرائض کے ذریعے سے جو مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، جن کو میں نے فرض قرار دیا، 5 وقت کی روزانہ نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اور جتنے فرائض ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اعمال ہیں، اور میرا بندہ ان کو کرنے سے میرے قریب ہوتا ہے، اور اس کو چھوڑ کے کوئی قریب نہیں ہو سکتا میرے سے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 4 نمازیں پڑھو اور میری رضا مل جائے گی، تمہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ زکوٰۃ نہ دو یا اس میں ڈنڈی مارو، اس کے اندر سوچو کس طرح سے میں کم کر دوں اور اللہ کی رضا مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ میرے سے قریب ہوتا ہے فرائض کے ذریعے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب۔ یہ تو بیس لائن ہے۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، میری رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، نوافل یعنی ایکسٹرا چیزوں کے ساتھ۔ زکوٰۃ تو میں نے دی 2.5%، لیکن زکوٰۃ 2.5% پہ موقوف نہیں رہتا، اس کے اور خرچ کرتا ہے، صرف 5 وقت کی نماز پہ نہیں رہتا، سنتیں بھی ادا کرتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، صرف روزے رمضان پہ موقوف نہیں ہے۔ اب شوال ہے، 6 روزے رکھے گا، کوشش کرے گا، ضرور فرض تو نہیں ہے، کوشش کرے گا 6 اور رکھ لوں نا شوال میں، تاکہ 36 ٹوٹل ہو جائے، ملٹیپلائڈ بائی 10، 360 کا ثواب جو پورے سال کا روزوں کا ثواب مل جائے۔ کوشش کرتا رہتا ہے ایکسٹرا چیزوں سے، یہاں کوشش کرتا رہتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایک دن آتا ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، میری رضا اس کے لیے لکھ جاتی ہے۔ جب یہ کوشش کرتا ہے، مجھے مناتا رہتا ہے، میں چیک کرتا رہتا ہوں کہ کتنا واقعی میں محبت ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بس 2 4 5 دن کیا اور جب نہیں ملا تو کہا چلو جی چھوڑو، ایسا تو نہیں ہے۔ کہیں دیکھتا ہوں میں اس کی کوشش، اور ایک دن آتا ہے کہ میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے راضی ہو جاتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ اٹھاتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جو مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، جو مجھ سے پروٹیکشن مانگتا ہے، میرے سے مدد، میرے سے حفاظت مانگتا ہے تو میں اس کو حفاظت کرتا ہوں۔
یہ اللہ کے ہاں اس کا مقام ہو جاتا. یہ اللہ کی رضا دنیا میں اور قیامت کے دن تو ہے ہی ہے. تو بھائیوں یہ ہے رمضان کا میسج جو ہمیں کیری کرنا ہے اگلے رمضان تک انشاءاللہ. اسی کی کوشش دن رات دن انشاءاللہ. کوئی وقت ایسا نہ ہو, کوئی کام ایسا نہ ہو جس کے اندر میں اللہ کی رضا کے خلاف کسی اور مقصد کے لیے کر. ایک نظر اپنے دل پہ کیوں کر رہا ہوں, کیوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کیوں آپ سے مل رہا ہوں, کیوں کھا رہا ہوں, کیوں بیوی کے پاس جا رہا ہوں, کیوں شوہر کے پاس جا رہی ہوں, کیوں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں, کیوں ہمسایوں کے ساتھ اچھا ہوں, کیوں کھانا کھلا رہا ہوں کسی کو, کیوں کسی کی دعوت کر رہا ہوں, کیوں میں مال کما رہا ہوں, کیوں یہ کیوں وہ, وائے. ایک سوال اور دل میں جواب آئے اللہ کے لیے. بس یہ بندہ گناہ نہیں کر سکتا, اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. غلطی ہو سکتی, آنکھ پھسل گئی, زبان پھسل گئی, استغفر اللہ, اللہ معاف کر دیجیے, اللہ ناراض نہیں ہوئے گا, معاف کر دیجیے. کہ بندہ ہوں آپ کا, چھوٹا سا ہوں, غلطی ہو گئی, یا اللہ معاف کر دیجیے, اور اللہ معاف کر دیتے. لاسٹ پر ناٹ دا لیسٹ, ایک عادت جو بنائی تھی نا تہجد کی, اس کو قائم رکھنے کی کوشش کر. بہت آسان کام ہے, کوئی مشکل نہیں. آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں. ہم تو بڑی خوش قسمت ہے کہ ہماری یہاں فجر کا وقت شروع ہوتے ہی ہو جاتی ہے نماز, جماعت کی نماز. یہ خوش قسمتی ہے. جہاں پہ ہوتی ہے گھنٹے بعد, تو ان کے لیے چیلنج ہے کہ میں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھاؤں فجر سے اور پھر 1 گھنٹہ فجر کا انتظار کروں, تو مشکل ہو جاتی ہے. ہم تو بڑے لکی ہیں کہ فجر کی نماز, باجماعت نماز, فجر کا وقت داخل ہوتے ہی ہو جاتی ہے. تو تھوڑا سا پہلے اٹھ جائے, تہجد کے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیں, کچھ دعا مانگ لیں اللہ سے. اللہ تعالیٰ اس وقت اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں, ہے کوئی. ایسا نہ ہو کہ زمین سے جواب آئے کوئی نہیں, یا اللہ. فرشتے کہیں یا اللہ کوئی نہیں, سب سو رہے ہیں, ہم نہ ان میں سے. فرشتے کہیں یا اللہ ہے, کچھ ہیں آپ کے بندے تھوڑے سے, انہوں نے اٹھائے ہاتھ اپنے, مانگ رہے ہیں. یقین جانے جتنے کم ہوں گے, یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو دے نہیں سکتے, سب کو اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. سب مانگے ایک وقت میں تب بھی اللہ دیں گے, لیکن اگر تھوڑے ہوں گے اور وہ مانگیں گے تو ان کو تو کیا ملے گا یہ ہم سوچ ہی سکتے ہیں. تو پلیز کوئی تہجد کی عادت بنا لیں. فجر کی نماز سارے مرد پلیز مسجد میں جا کے پڑھیں. شوال کے 6 روزے رکھ لیں انشاءاللہ, اور جنرس رہیں. جو اللہ نے توفیق دی تھی خرچ کرنے کی, اس کو جاری رکھیں. کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہیں, ہر مہینے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہیں اللہ کے لیے. جس نے حج نہیں کیا حج کا پلان کرے پلیز, وہ بھی فرض ہے. جس نے حج نہیں کیا حج کا پلاننگ کرے پلیز, حج فرض ہے, اس کی پلاننگ کریں سارے لوگ. کچھ پلاننگ تو کریں, سیونگ کرنی شروع کر دیں کہ فلاں سال تک میں اتنی سیونگ کر لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور پھر حج پہ جانے کی کوشش کروں گا. اللہ سے مانگیں بھی, دعائیں بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ دعا بھی کر لیں گے. ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے, ہماری بچی, اس کی ریسنٹلی نکاح بھی ہوا ہے, اس کے لیے بھی سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی خیر و برکت والی بنائے, باعث برکت بنائے. یہ شادی بہت مشکل کام ہے میرے بھائیوں, یہ بڑا چیلنجنگ کام ہے. جس کی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے نا. شوہروں کے لیے بھی بیویوں کے لیے بھی, دونوں کے لیے. شوہر مسکرا رہے ہیں, بیویاں رو رہی ہیں شاید, کون مل گیا مجھ کو, ہے نا. پلیز بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک آیت سب کو یاد ہوتی ہے نا, مثنی و ثلاثہ و رباع والی, 2 2 3 3 4 4 بیویاں. آگے کیا ہے, کیوں حفظہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر ڈر لگے کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ایک, اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں, اگر انصاف نہیں کرو گے تو ایک. کیونکہ انصاف نہیں کرو گے تو قیامت کے دن پکڑ لیے جاؤ گے گریبان سے, نہیں بچو گے. الظلم ظلمات یوم القیامت. جو انسان ظلم کرتا ہے نا انصافی, کیا ہوتی ہے ظلم؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا, یہ ہوتا ہے ظلم.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کے دن کے اندھیرے ہوں گے، وہ پورے صراط ہیں جس پہ پار ہو کے جنت میں جانا ہے جس کو جانا ہے، اور ہر بندہ گزرے گا اس پہ سے، ہر انسان گزرے گا، اس کے نیچے جہنم ہے، اس پل کے نیچے، تو جو نہیں پار کر پائے گا معاذ اللہ وہ گرے گا جہنم میں، اور اس میں اپنے نور سے نظر آئے گا، ایمان کے نور سے، اعمال کے نور سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کسی کا حق مارو گے تو اندھیروں میں ہو گیا، کیسے پار ہوگا پولیس نہیں ہو سکتا۔ حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، ساتھیوں کے حقوق، استادوں کے حقوق، شاگردوں کے حقوق، ہر انسان کے حق، جانوروں کے حقوق، سب کا حق دینا یہ لازم ہے، یہ ہے عدل۔ فَإِن لَمْ تَعْجِلُوا، اگر عدل نہیں کر پاؤ گے تو بھائیوں، شادی کرنے والے لوگوں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ بھی، اور جو کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں وہ بھی، پلیز جو میں کہہ رہا تھا علم حاصل کریں، اس کے اندر بیویوں کے حقوق سیکھیے، شوہروں کے حقوق پتہ ہوں، اولاد کے حقوق پتہ ہوں۔ میں تو جتنا زیادہ تفکر کرتا ہوں نا معاشرے کے اوپر، تھوڑا سا سوچتا ہوں، پہلے میں سوچتا تھا شاید ساس بہو کے جو کہ مسائل ہیں نا وہ سب سے بڑے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ ساس بہو کے حقوق نہیں دیتی اور بہو ساس کے حقوق نہیں دیتی، شاید یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن مجھے، اور میری ذاتی اسسمنٹ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید سب سے زیادہ حقوق جو مارے جاتے ہیں معاشرے میں وہ اولاد کے، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اولاد کے حقوق ہوتے بھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیدا ہو گیا ہے، اب ڈنڈے مارو اس کو، یہاں سے بھی ادھر سے بھی سیدھا کھڑا کر دو، بٹھا دو، اب اجازت دے دو سانس لینے کی، اب تو کیا کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، اب شادی کر سکتے ہو، یہ تو غلام ہے بھائی، اب شادی کر سکتے ہو، اس سے شادی کرنی ہے، اب شادی کرنی ہے، اللہ کا پناہ، خدا کا خوف کریں۔ فَانْكِحُوا مَا، حافظ صاحب سے پوچھ، مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو جو تمہیں پسند ہے، تمہارے ابا اور دادا کو نہیں۔ سبحان اللہ، ابا جان اور دادا جان اور دادی جان اور پھوپھی جان وہ سارے فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں شادی کس سے کروں گا، عجیب بات، کیا ظلم ہے، کیا ظلم ہے، کیا ظلم ہے۔ شادی ہو جاتی ہے تو اچھا اب چلے جاؤ بیوی کے ساتھ، اب آ جاؤ، اب کھا لو، اب پی لو، اب بیٹھ جاؤ، اماں جان کی اجازت لے کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں بیوی کے ساتھ، جی بیوی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اجازت نہیں دیں گی تو نہیں بیٹھ سکتا، اجازت دیں گی تو بیٹھ سکتا ہوں۔ سبحان، کیا ظلم ہے، اتنے ظلم ہے اولاد کے، یہ سب ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن کے اندھیرے ہوں گے یہ سب۔ شادی تو کریں، کرنی ہے، تقاضا ہے فطری، اللہ نے معاشرت ایسی بنائی ہے، لیکن بیوی کے حقوق بھی سیکھیں میرے بھائیوں، شوہروں کے حقوق بھی جانیے، اولاد کے حقوق جانیے، اولاد پیدا ہونے سے پہلے اولاد کے حقوق سیکھ لیں کہ اولاد کے حقوق ہیں کیا۔ وہ ایک انسان ہے، اللہ نے انسان بنایا اس کو، صرف یہ ہے کہ اللہ نے مجھے سبب بنایا ہے اس اولاد کے پیدا ہونے کا، لیکن اس کے بعد اس کے حقوق ہیں نا، یہ بھی حق ہے اس کو کہ اس کی تربیت کی جائے، اس کو وقت دیا جائے، اس کو سکھایا جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت سکھائی جائے، دین سکھایا جائے، شریعت سکھائی جائے، اس کو وقت دیا جائے، اس کے ساتھ کھیلا جائے، بانڈنگ کی جائے، اس کو چھوڑا ایسی نہ چھوڑ دیا جائے، یہ بھی اس کا حق ہے، یہ بھی اس کا حق ہے۔ اس کے بعد بھی حقوق ہے، بڑا ہو جائے تو ٹھیک ہے، اب اس کی زندگی ہے، میں نے سکھا دیا جو سکھانا تھا، اب جہاں شادی کرنا چاہتا ہے کر لے، جہاں رہنا چاہتا ہے رہ لے، جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہاں میں گائیڈ کروں گا اس کو، مشورہ دوں گا، لیکن بٹ دیٹس اٹ۔ بیوی شادی کرنے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ بیوی کے ساتھ الگ رہے، جو کہ بیوی کا حق بھی ہے، بسم اللہ، میں خود ترغیب دوں گا، بچہ آپ کی شادی ہوگی، جاؤ الگ رہو، لیکن والدین نہیں، خبردار، اگر وہ غلطی سے کہہ دے تو ایسے قیامت آ جاتی ہے، حقوق ہی نہیں پتہ، یہ سب ظلمات ہوں گے قیامت کے دن، اندھیرے ہوں گے قیامت کے دن کے اندھیرے ہوں گے، کیسے پولیس سرات پار ہوگا۔ پلیز سیکھیں، بیوی کے حقوق سیکھیں، اولاد کے حقوق سیکھیں، شوہر کے حقوق سیکھیے، پلیز سب کے حقوق سیکھیے، میرے بھی ہیں، آپ کے بھی حقوق ہیں، آپ کے بھی حق ہیں، میں معافی مانگتا ہوں آپ سب لوگوں سے جن کے حقوق میں نہیں دے سکا، غلطیاں بہت ہوتی ہیں زندگی میں، انسان سیکھتا ہے، لا علمی میں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر سیکھتا ہے، پھر انسان استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، ندامت ہوتی ہے میں نے کیوں نہیں لوگوں کے حقوق دیے۔ لیکن
ایز لانگ ایز ایک ایولیوشن پروسیس ہو, ایز لانگ ایز ایک امپرومنٹ ہو, ایک پروگریس ہو, کبھی بھی دیر از آلویز اے سولوشن ٹو ایوری تھنگ. یہ بھی میں ایک چیز کا قائل ہوں کہ ہر چیز کا ایک سولوشن ہوتا ہے. یہ کیا بات ہو کہ جی ایشو ہے, یہ ایشو ہے تو چلو اب لڑتے رہے ساری عمر بیٹھ کے. ایشوز کو سالو کریں, لیٹس موو فارورڈ. میری آپ کی کسی انبن ہو گئی کسی بات پہ, لیٹس سٹ آن اے ٹیبل, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. اگر میری غلطی ہے میں آپ سے معافی مانگ لوں, اگر آپ کی غلطی ہے آپ مجھ سے معافی مانگ لیں, میں آپ کو معاف کر دوں, آپ مجھے معاف کر دیں, چلو اکٹھے چلتے ہیں آگے. ہر چیز کا سولوشن ہونا چاہیے نا. تو یہ زندگی ہے. پلیز زندگی کو آسان بنائیے, دوسروں کے لیے آسان بنائیے, دوسروں کے حقوق جانیے, دوسروں سے پیار کریں, محبت کریں. یہ بہت بہت امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے میاں بیوی کا, بہت زیادہ, بہت ہی ایک سیکرڈ ریلیشن شپ ہے, ایک مقدس ریلیشن شپ ہے, ایک پیار والا ریلیشن شپ ہے, ایک فرینڈ شپ کا ریلیشن شپ ہے. پلیز اس کی قدر کیجیے, اس کی قدر کیجیے. یقین جانے بچے بڑے ہو کے نہ چلے جاتے ہیں, کوئی کہیں چلا جاتا ہے, کوئی کہیں چلا جاتا ہے, بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے وہ چلی جاتی ہیں, بیٹے پڑھنے چلے جاتے ہیں, کام کے لیے چلے جاتے ہیں, پیچھے رہ جاتے ہیں بڈھا اور بڈھی. تو بنا کے رکھیں بھائیو ایک دوسرے سے, بیوی سے بنا کے رکھیں اور بیویاں شوہروں سے بنا کے رکھیں. آخر میں یہی رہ جائیں گے آپ, اور کوئی پیچھے سب چیز سارے اڑ جائیں گے, سارے کے سارے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ. اس کی قدر کریں, اس ریلیشن شپ کی. پلیز پیار کریں, محبت کریں, ایک دوسرے کا خیال کریں. تو اللہ مبارک کرے جن کی بھائی کی شادی ہوئی ہے, بچی کی شادی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ بہت بابرکت بنائے. ان کے لیے دعا بھی کریں گے. اس سے پہلے سارے توبہ کر لیں ایک دفعہ پھر ایک نئے عزم ولولے کے ساتھ انشاءاللہ. توبہ کے کلمات بھی ہم لوگ پڑھ لیں, تجدید ایمان کر لیں سب لوگ میرے ساتھ. ان کلمات کو تجدید ایمان کی نیت سے اور توبہ کی نیت سے اخلاص کے ساتھ کہہ لیں. کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. یا ارحم الراحمین, ہمارا آج کا مل بیٹھنا قبول فرما لیجیے. اللہ آپ کی توفیق سے جو اچھی باتیں ہو گئیں اللہ اس کو قبول کر لیجیے. جو غلطیاں ہو گئیں اللہ زبان پھسل گئی, یا ارحم الراحمین اس سے درگزر فرما دیجیے میرے مولا. یا ارحم الراحمین, یا اللہ آپ کا بہت شکر ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کی اتنی بڑی نعمت ہم سب کو عطا کی. آپ نے ہم کو عید عطا فرمائی میرے مولا. یا اللہ خوشیوں کا دن عطا فرمایا میرے مولا. یہ جو عید آپ نے عطا فرمائی تھی
یا اللہ ایک دائمی خوشی بنا دیجیے میرے مولا۔ اور یا اللہ ہماری دائمی خوشی نہیں مل سکتی جب تک آپ کی طرف سے اعلان نہ ہو جائے کہ اے میرے بندے میں تم سے راضی ہو گیا۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ اپنی رضا لکھ دیجیے میرے مولا، اپنی رضا لکھ دیجیے اللہ، اپنی رضا لکھ دیجیے میرے مولا۔ یا اللہ اپنی رضا لکھ دیجیے میرے مولا، اپنی رضا لکھ دیجیے میرے مولا۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اللہ شیاطین کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ ہمارے اوپر جو شیطانی اثرات آ چکے ہیں اللہ ان کو ہم سے دور کر دیجیے۔ ہمارے دلوں کے اندر جو شیطان نے گھر بنا لیے میرے مولا، ہمارے اندر برے برے خیالات ڈالتا رہتا ہے، اور یا اللہ بری سوچ برے جذبات ہیں اللہ، یا اللہ ان سب کو ہم سے دور فرما دیجیے میرے مالک۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ایمان کو کامل کر دیجیے میرے مولا۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو کامل کر دیجیے، اللہ ہمارا ایمان کامل ہو جائے۔ اللہ ہمیں اپنی سچی محبت دے دیجیے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار محبت دے دیجیے، اللہ اپنے کلام پاک کی محبت دے دیجیے، اللہ نیک لوگوں کی محبت دے دیجیے، اللہ نیک اعمال کی محبت دے دیجیے جو ہمیں آپ کی محبت تک پہنچا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گھر والوں، ہماری اولاد، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے۔ ہم سب کو یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے۔ اللہ ہم قابل نہیں ہے، بس آپ قبول فرما لیجیے میرا مولا، ظاہری باطنی دجالی فتنوں سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ہمارے والدین پہ بھی رحم فرمائیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ جو آپ کے پاس آ گئے مغفرت کر دیجیے، جو حیات ہے اللہ ان کی عمر صحت میں برکت۔ ہمارے عزیز اقارب، دوست احباب، ہمارے مشائخ، ہمارے اکابرین، ہمارے اساتذہ کرام، اللہ تمام امت کی حفاظت فرمائیے۔ جو بیمار ہے صحت دے دیجیے، جو پریشان ہے پریشانیاں دور کر دیجیے۔ یا اللہ جو گمراہ ہیں ان کو ہدایت دے دیجیے میرے مولا۔ یا ارحم الراحمین، ہماری جس بچی کی شادی ہوئی ہے اللہ دونوں بچوں کی آپ حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ان کو ان کی یا اللہ اس نکاح میں ان کے لیے برکتیں عطا فرمائیے، ایک دوسرے کے لیے یا اللہ معاون بنائیے، نیکی کا معاون بنائیے۔ یا اللہ ان کو ہر شر فتنے سے بچائیے۔ یا اللہ ان کو شیاطین کے شر سے بچائیے۔ اللہ شیطانی جتنے بھی اعمال ہیں، سفلی اثرات ہیں، اللہ ان سب سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، وقت میں، ان کی اولاد میں، ان کے مال میں، اللہ ان کی ہر چیز میں برکتیں عطا فرمائیے۔ ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا فرمائیے۔ اللہ وہ محبتیں جو آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ اور امہات المومنین کے درمیان رکھی تھی، اللہ وہی محبتیں ان کے دلوں میں بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے عطا فرمائیے۔ اللہ شیطان کے شر سے ان کو بچائیے۔ اللہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کسی طریقے سے نفرت، عداوت، اختلافات پیدا کرے۔ میرے مولا اگر آپ جس کی حفاظت کر لیں اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ میرے مولا آپ ان کو اور ہم سب کو یا اللہ ہمارے گھروں میں شیاطین کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، خیر کے فیصلے فرما دیجیے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اور جب وقت مقرر آئے تو کل میں یقین، عافیت، آسانی کی، آپ کی رضا والے، آپ کی رضا والے میرے مولا، آپ کی رضا والے۔ یا اللہ ہمیں اپنے وقت پہ عافیت کی موت عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ قبر کی اور آخرت کی منازل آسان کر کے ہم سب کو بلا حساب کتاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جنت الفردوس میں یا اللہ جمع فرما دیجیے گا۔ اور یا اللہ ہم سب کے لیے اعلان فرما دیجیے گا، میرے بندو آج تم سے راضی ہو گیا، اور ایسی رضا جس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ میرے مولا ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم، الحمد لله، جزاكم الله۔